جنت کی صفت میں ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے آیت کے آخری ٹکڑے میں، اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ یہ بتایا گیا کہ جنت تیار کی گئی ہے، تیار کرنے والے کا نام ذکر نہیں۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کیوں ایسا ہے کہ تیار کرنے والے کا نام کیوں نہیں ہے؟ اعدت تیار کر دی گئی ہے، تو ایک بات تو یہ معلوم ہوگی جنت تیار ہے، پیدا بھی کر دی گئی ہے اور تیار بھی کر دی گئی ہے۔ تو یہ شبہ ختم ہو جاتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جنت ابھی تیار نہیں کی گئی ہے، جنت و جہنم دونوں ہی، بلکہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تب اللہ رب العالمین جنت و جہنم کو تیار کریں گے یا لائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے، اعدت تیار کر دی گئی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ ذکر کی کہ تیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ نمبر 100 کے اندر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ اکثر جگہ ہم پڑھتے ہیں من تحتها الانہار، لیکن اس جگہ پر کیا ہے؟ تحتها الانہار۔ اور اللہ نے جنتیوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جنات، جنتوں کو، باغات کو، تجری تحت الانہار، جن باغات کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ تو یہاں پر ذکر کر دیا گیا کہ تیار کرنے والی ذات کون ہے جنت کو؟ رب العالمین۔ پھر بھی وہاں پر اللہ رب العالمین نے اعدت کہا ہے، تیار کی گئی ہے، تیار کرنے والے کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ابھی آیت نمبر 131 کی ہم نے تلاوت کی جہاں پر ربا کا ذکر آیا تھا، سود کا ذکر آیا تھا، تو آخر میں کیا بتایا گیا تھا؟ اعدت للکافرین۔ جہنم کے بارے میں کیا ہے؟ جہنم بھی تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اعدت للکافرین، اسی کے وزن پر یہ کیا ہے؟ اعدت للمتقین۔ اعدت للکافرین، اعدت للمتقین۔ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس وزن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لایا گیا ہے۔ لیکن تیار کرنے والی ذات جہنم کو بھی اللہ رب العالمین ہی ہے اور جنت کو بھی اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں متقین کی۔ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو متقین کس کو کہا جاتا ہے؟ تقویٰ کا ذکر ہم نے کیا تھا، تقویٰ ایک الگ چیز ہے، پھر تقویٰ کی صفت جو اختیار کر لیتا ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور جنت متقی کو لیے تیار کی گئی ہے، کوئی بیٹھے بٹھائے جنت حاصل کر لے نہیں ملنے والی، ہم کچھ نہیں کریں گے اور جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ خالی اس بات پر اللہ غفور الرحیم ہے نہیں، جنت تیار کی گئی متقیوں کے لیے، تو تقویٰ متقی بننا پڑے گا تب جنت ملے گی نا۔ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو تقویٰ کو کہا جاتا ہے وہی متقی ہے۔ تو تقویٰ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اللہ سے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال بنانا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور کیسے بنتا ہے وہ ڈھال؟ وہ ڈھال بنتا ہے اللہ کے حکموں کو ماننا کرنا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہنا، چھوڑ دینا۔ تو متقی اس کو کہا جائے گا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال بنانے والے، یعنی اللہ کے حکموں کو کرنے والے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے والے۔ تو کرنا اور رکنا یہ صفت جس کے اندر ہوگی وہ متقی کہلائے، یہ متقی ہوگی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اب آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، آیت نمبر 134 کا ابتدائی حصہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پہلے۔ ان متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے الذین، جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں بھی، والضراء اور تکلیف میں۔ پہلی صفت آئی ہے متقیوں کی، پہلی صفت کیا ہے؟ تقویٰ اختیار کرنے والوں کی خرچ کرنا، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے، سوال کرنے والا یہ پوچھ سکتا ہے، سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات میں نماز کا ذکر نہیں کیا پہلے، اور ذکر کیا تو انفاق کا، خرچ کرنے کا ذکر کیا، کیوں؟ ابتدا کس سے کی؟ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ نماز تو زیادہ اہم ہے، خرچ کرنے کے مقابلے میں نماز زیادہ اہم ہے، کیوں ذکر کیا گیا؟ اب قرآن حکیم کا اعجاز سمجھیے، معجزہ کیسے ہوا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، اس سے پہلی والی آیت میں جہاں پر سود سے منع کیا گیا کہ تم سود مت کھاؤ، سود بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، منع کیا گیا،
اب سود کو بڑا چڑھا کر نہ کھانے کا یہ جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ خرچ کرنا. سود میں ناحق طریقے سے لینا اور خرچ میں خوشی خوشی دینا. یہاں لینا ہے زبردستی ظلمن اور یہاں خوشی خوشی دینا ہے. خرچ کرنے میں کیا ہے؟ خوشی خوشی دینا ہوتا ہے. دیکھیں کس طرح سے نفسیات کو جمع کیا گیا ہے, سائیکولوجی کو دیکھو کیسے جمع کیا گیا. ایک سے روحانیت بھست ہو جاتی ہے, ایک سے روحانیت آتی ہے. سود کھانے سے, سود لینے سے روحانیت انسان کی ختم ہوتی ہے, دل مردہ ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے. اور خرچ کرنے سے روحانیت آتی ہے انسان کے اندر اور اس کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے, دل نرم ہوتا ہے. خرچ کرو دل نرم ہوگا, اور سود کھاؤ ناحق لو دل سخت ہوگا. دیکھیے قرآن میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ نماز کا ذکر ایسے متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے جو نماز پڑھتے ہیں, نہیں, کیونکہ یہاں وہ محل ہی نہیں ہے بات کرنے کا, یہ وہ جگہ ہی نہیں بات کرنے. کیا کون سی بات آپ کہاں کر رہے ہیں؟ نہیں, قرآن حکیم ہوتا ہے بات کون سی, جس طرح سے جو بات جس بارے میں جو بات آئے گی, جس کے بعد جو بات آئے گی وہ بات کرو ایک دم مناسب پرفیکٹ. یہاں یہ بات صحیح ہے. اور ایک چیز کی سود کھانے کی ضد کیا ہے؟ خرچ کرنا. قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ روم آیت 39 پڑھیے, وما آتیتم من ربا, جو کچھ تم سود دیتے ہو لیتے ہو, لیربو فی اموال الناس, تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا چلا جائے, فلا یربو عند اللہ, یاد رکھیے وہ اللہ کیا بڑھتا نہیں. سود کا ذکر ہے نا کہ جو کچھ تم سود دیتے لیتے ہو اور یہ اس مقصد سے کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے گا اور حاصل ہوتا رہے گا, فلا یربو عند اللہ, اللہ کیا بڑھتا نہیں ہے. وما آتیتم من زکات, لیکن جو زکات تم دیتے ہو, خرچ کرتے ہو, تريدون وجه اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, فاولئک هم المضعفون, یہی لوگ بڑھانے والے ہیں. سود بڑھتا نہیں اللہ کے یہاں, اور خرچ کرنے سے بول رہے ہیں مضعفون, بڑھانے والے ہیں. مضعفون بڑھانے والے ہیں, یعنی بڑھے گا, یہ دینے سے بڑھے گا, لینے سے نہیں بڑھے گا. یہ نفس کی تربیت ہونی چاہیے. دینے سے بڑھتا ہے, لینے سے نہیں بڑھے گا. فلسفہ ہی الٹا ہے. لوگ سوچتے ہیں ملا تو پڑھا, میرے پاس 10 روپیہ تھا, میں نے سود پہ دے دیا, اگلے دن مجھے 15 روپے ملا, بڑھ گیا. میرے پاس 10 روپیہ تھا, خرچ کر دیا, 5 پہ گیا, 5 پہ رہ گیا. یہاں 5 روپیہ, یہاں 15 روپیہ. کیا سوچ رہے انسانی نفس سے؟ انسانی نفس سوچ رہا ہے بڑھ گیا کم ہو گیا, بڑھ گیا کم ہو گیا. یہ روحانیت. روحانیت کیا ہے؟ یہاں گھٹ گیا, یہاں بڑھ گیا. اب کیسے بڑھتا ہے یہاں تفصیل نہیں بتانے کی. اللہ رب العالمین نے کہا متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کرتے ہیں, کس پر خرچ کرتے ہیں, یہ ذکر نہیں. عام ہے نا, مفعول کو جو چیز خرچ کی جاتی ہے اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا. کیوں ایسا؟ جب کسی چیز کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے تو وہ عام ہو جاتی ہے. عام ہو جاتی ہے مطلب سب آ جاتا ہے. کیا سب آتا ہے؟ ہر وہ چیز جو ممکن ہو سکے خرچ کرنا, خرچ کی جائے. وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ نفع بھی ہو سکتا ہے, اور وہ انسان کا جاہ و حشمت, انسان کا مقام مرتبہ پوزیشن بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر انسان بسا اوقات چیزوں کو خرچ کرتا ہے, کپڑا اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں استعمال کرنے والی, یہ بھی خرچ ہے. بسا اوقات انسان ایسے خرچ کرتا ہے, کرنسی, دینار, درہم, پیسہ, روپیہ دیتا ہے کسی, یہ بھی خرچ ہے. یہ چیزیں ہو گئی, یہ چیزیں ہو گئی. اسی طرح کچھ منفعت ہے جو انسان خرچ کرتا ہے. منفعت کیسے خرچ کرے گا؟ کسی انسان کو آپ فائدہ پہنچا دیا, آپ کچھ نہیں دے سکتے, نہ مال دے سکتے ہیں, نہ کرنسی دے سکتے, کوئی چیز دے سکتے ہیں, لیکن آپ فائدہ کسی کو دے سکتے ہیں. جیسے حدیث میں آیا, کیا ہے حدیث میں, ایک آدمی جا رہا تھا راستے میں, اب وہ کیا کرتا ہے, راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی. اس نے کیا کیا, اس ٹہنی کو اٹھایا اور سائڈ میں رکھ دیا, ہٹا دیا. مال خرچ کیا, مال خرچ کیا نہیں, پیسے خرچ کیا نہیں, کوئی چیز لا کے خرچ کیا نہیں. کیا کیا, اس کے پاس نفع تھا, ہٹانے کا نفع, اس کے پاس فائدہ تھا, اس نے اس نفع کو دوسروں تک پہنچا دیا ہے. اور نفع متعدی نفع ہے. متعدی نفع کس کو کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں تک پہنچے, کئی ایک لوگوں تک پہنچے. اب اس نے ہٹایا, کتنے لوگ آئیں گے جائیں گے, عام راستہ ہے, ایک کو فائدہ پہنچے گا نہیں, اس کو تو پہنچا فائدہ کیونکہ ہٹایا, وہ چلا گیا. لیکن بہت سارے لوگ آئیں گے جائیں گے, ان کو فائدہ پہنچ گیا, اس کو بولتے ہیں. اسی طرح تیسری خرچ کرنے کی چیز کیا ہوتی ہے, وہ ہے اپنی پوزیشن, عہدے اور منصب کا استعمال کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا. یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. وہ اس طور پہ کہ آپ کسی طور پہ کسی کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے,
اور مجبور بھی ہے کبھی کبھی انسان خود نہیں، پیسہ بھی نہیں خرچ کر سکتا ہوں میں، چیزیں بھی نہیں خرچ کر سکتا ہوں، لیکن اپنے پاور کا استعمال کر سکتا ہوں۔ الذین ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں؟ آپ واسطہ بن جائیں، آپ کو یہ کام نہیں ہوگا، میں بول دوں ہو جائے گا، آپ بول دیں گے تو کام ہو جائے گا، آپ ایک کال کر دیں گے کام ہو جائے گا، یہ بھی خرچ ہے۔ تو کیا بولتے ہیں؟ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اچھے کاموں میں آپ خرچ کریں گے تو یہ پوزیشن آپ اپنی خرچ کر رہے ہیں، اپنے جاہ منصب پوزیشن عہدے کے خرچ کر رہے ہیں آپ، تو یہ بھی خرچ ہے اس طرح سے۔ تو جو بھی چیز آپ خرچ کر سکتے ہیں وہ خرچ کریں، اس لیے اللہ رب العالمین نے عام رکھا ہے آیت کریمہ، ہے نہیں اس کا ذکر، مال خرچ کرنا ہے، چیزیں خرچ کرنی ہے، سب عادت ہے۔ آگے فرمایا گیا فی السراء والضراء، خوشی میں اور غم میں، خوشگواری حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ متقی کی صفت کیا ہے؟ وہ خوش رہتے ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں، اور تکلیف میں رہتے ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر دیکھیے یہ بتایا گیا ہے کہ کس پر خرچ کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے کس پر خرچ کرنا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر، جو کچھ مال تم خرچ کرو گے فللوالدین، والدین کے لیے ہوگا، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہوگا۔ ترتیب بتائیے، والدین پر اور رشتہ داروں پر۔ یہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے، یاد رکھیے، زکوٰۃ والدین کو زکوٰۃ دی جاتی ہے نہیں، عام خرچ جو ہوتے ہیں، عام خرچ والدین پر تو کچھ خرچ واجب ہے انسان کا، یا والدین کے اولاد پر جو ہے کچھ واجبی خرچے جو صدقہ خیرات نہیں دے سکتا آپ زکوٰۃ والد کو نہیں دے سکتے، آپ کے اس میں آ جائے واجبی خرچ میں۔ تو بہرحال خرچ کہاں کرنا ہے؟ خیر کے کاموں میں، شر کے کاموں میں نہیں۔ اگر انسان خیر کے کاموں میں خرچ نہ کر کے شر کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں خرچ کرے گا تو وہ متقیوں کی صفت سے نکل جائے گا، متقیوں کی صفت سے نکل جائے گا۔ کیا بتایا گیا؟ اعدت للمتقین، ان متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے جو خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا متقیوں کی صفت ہے، اور متقی کی صفت تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ جو کام اللہ کی رضا کے نہیں ہے اس میں خرچ کر کے انسان سوچ رہا ہے کہ میں متقی ہوں، یہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک آخری سوال کر کے بات ختم کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ خوشی میں بھی خرچ کرنا ہے اور تکلیف میں بھی خرچ کرنا ہے۔ تو خوشی میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اچھی چیز ہے، یہ تکلیف میں کیسے خرچ ہوگا؟ تکلیف میں کیسے خرچ ہوگا؟ بدحال ہے انسان، تندرست ہے، پیسہ بہت کم ہے، اس کے باوجود بھی اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے، ان کو واجبی ضروریات کے پیسے دے رہا ہے، ان کی رہائش کا انتظام کر رہا ہے، بیوی پر خرچ کر رہا ہے، بچوں پر خرچ کر رہا ہے، تندرست ہونے کے باوجود بھی واجبی چیزیں ادا کر رہا ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ یہ بھی انفاق میں آ جاتا ہے، ينفقون في السراء۔ تو بہرحال یہاں بات معلوم ہوئی کہ جنت ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ خرچ کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی خرچ سے اپنے ہاتھ کو روکنا نہیں چاہیے۔ خرچ کرنے سے دل بڑا ہوتا ہے، روحانیت آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، اور خرچ نہ کرنے سے بدبختی آتی ہے، دل سخت ہوتا ہے، روحانیت ختم ہوتی ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت کا ذکر ہے، باقی اور بھی صفات انشاءاللہ تب ذکر کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کو ہمیں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اپنی تربیت اور اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔